ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علم نفسیات کے موضوع ہے۔ دنیا میں بہت سے علوم ہیں، جیسے حیاتیات کا علم ہے، بایولوجی کا علم، جیسے طبیعیات کا علم ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں حیاتیات اور طبیعیات دونوں کے علم نے حیرت انگیز دنیائیں ہمارے لیے کھول دی۔ اسی طرح انسانی نفسیات بھی ایک جہان ہے۔ اس کا علم ابتدا میں جب شروع ہوا تو خیال یہ تھا کہ انسان روح کو پالے گا۔ چنانچہ اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو علم نفسیات یا سائیکالوجی کی تاریخ پڑھنے کا، تو شروع میں اصرار تھا کہ یہ سول کی سائنس ہے، بتدریج یہ بیہیویئر کی سائنس بنتی چلی گئی۔ مغربی علم میں تو یہی ہوا ہے کہ وہ اب اصل میں کردار کی سائنس ہے، اور اس میں ان لوگوں کا مقدمہ بڑا سادہ تھا کہ سائنس بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تحلیل اور تجزیہ کر سکیں۔ تو سول تو بجائے خود ہماری گرفت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو سائنس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ البتہ انسان کا کردار جیسے وہ بیہیو کرتا ہے وہ ہماری گرفت میں آتا ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو مغرب میں اس کا رخ بیہیویئر کی سائنس کی طرف مڑ گیا۔ ہمارے ہاں مشرق میں یہ اب بھی روح کی سائنس ہے، اور اس کے بڑے ماہرین ہمارے ہاں پیدا ہوتے رہے، بہت بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں کہ اگر ان کی تحقیقات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ ششدر رہ جائے۔ ان لوگوں نے مشرق میں، خواہ وہ ہندوؤں میں تھے، خواہ بدھوں میں تھے، خواہ وہ یہود میں تھے، اور بعد میں مسلمانوں میں بھی، اس سائنس کو، یہ جو روح کی سائنس جس کو کہا جا سکتا ہے، یا اگر قرآن مجید کی تعبیر مستعار لیں تو نفس کی سائنس، اسی سے لفظ نفسیات بنتا ہے، اس کو بڑی ترقی دی۔ یہ سائنس جس کو سائنس کہتے ہیں اس کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکی، لیکن علم ہے، بہت بڑا علم ہے۔ تو آپ اس سے، جیسے آپ بایولوجی کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، طبیعیات کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ریاضی، منطق، سب علوم انسان کی خدمت کے لیے ہے، اسی طرح اس علم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو کبھی مذہب نہ سمجھیں۔ مذہب بالکل اور چیز ہے اور یہ علم بالکل اور چیز ہے۔ جس طرح بعض لوگ مذہب سے سائنس برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزے کا خیز چیزیں بیان کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ اس کو مذہب سے برآمد کرنے کی کوشش کریں گی تو مذہب بھی مزے کا ہو جائے گا، اور یہ بھی۔ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد علم کی حیثیت سے سیکھیں، اگر شوق ہے تو ضرور سیکھیں۔ اس کے زیادہ بڑے ماہرین آپ کو بدھ مت کے پیروکاروں میں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی مذاہب براہ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں وہ پیغمبروں کے مذہب کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ مذہب انسان کے ایجاد کردہ مذہب کی حیثیت سے نمودار ہی بدھ مت میں ہوا ہے۔ تو انہوں نے علم نفسیات کو مذہب بنا دیا ہے۔ ان کی اس میں ہزاروں سال کی سعی و کاوش ہے۔ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اگر سیکھنا ہو تو انہی سے سیکھنا چاہیے۔ مطلب بہت بڑی ڈبیٹ ہے اس وقت یہ کہ یہ اس میں ریلیجن کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے، ڈسکشن میں بھی آتا ہے، اور لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، لائک یو سیڈ کہ یہ سائنس ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز اس طرح کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو فالو کریں گے یا اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ شرک کی طرف چلے جائیں یا آپ ریلیجن سے ہٹ جائیں۔ دیکھیے، شرک، توحید، مذہب کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نے واضح کر دیا ہے۔ جو آدمی بھی اس طرح کے کسی علم کو سیکھے، جیسے پرانے زمانے میں لوگ جادو سیکھتے تھے، وہ بھی تو ایک علم ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو جب سائنس میں اشتغال ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو ہماری نئی نسلوں کے الحاق کا بڑا باعث
سائنس میں اشتغال بن رہا ہے، حالانکہ سائنس اللہ کی نعمت ہے اور اس نے انسانوں کے لیے بہت کچھ پیدا کر دیا ہے۔ تو اس میں بیدار تو رہنا پڑتا ہے۔ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مذہب ایک بالکل دوسری چیز ہے، وہ اس طرح کی مشقیں کرانے، مراقبے کرانے، میڈیٹیشن کرانے کے لیے نہیں آیا، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی کوئی چیز آپ کو پیغمبروں کے ہاں نہیں ملے گی۔ پرانے پیغمبروں کے بارے میں تو چلیے ہماری معلومات کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا ہے، آخری پیغمبر کی تو پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی کوئی ادنا درجے کا آپ کو شائبہ بھی نہیں ملے گا کہ اس طرح کا کوئی کام وہ کرتے یا کراتے تھے۔ تو مذہب بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ سائنس کے طریقے پر سیکھیں اور سائنس ہی رکھیں۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا کی گئی ہے کہ جب آپ کو مراقبہ کرانا ہوتا ہے خاص طور پر، یا اس فن یا علم میں آپ کو مشغول کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ایک بنیادی اصول ہے ارتکاز توجہ، یعنی آپ کے اندر کنسنٹریشن کتنی پیدا کی جائے۔ تو اس میں اگر مذہبی الفاظ کسی کو بتائے جائیں، ہندو کو ان کے، مسلمانوں کو ان کے، تو ارتکاز زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اس کو ایک آسان راستہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ارتکاز پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اس کو بالکل سیکولر بنا دیں تو ہو سکتا ہے 1 2 3 سے وہ ارتکاز پیدا ہو جائے۔ یہ بارہا میں نے دیکھا ہے کہ انسان کا جو مذہبی پہلو ہوتا ہے وہ چونکہ اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا ہوتا ہے، تو اب یہ بارہا اس طرح کی چیزیں جو نامعقول ہمارے سامنے اب رکھ دی جاتی ہیں، ان کو رکھنے کے بعد کہتے ہیں ذرا دیکھیں آواز ٹھیک آ رہی ہے، تو بجائے 1 2 کے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نہ سائنس کا، نہ حیاتیات کا، نہ طبعیات کا، نہ فلکیات کا، نہ روحانیات کا۔ تصوف کا لفظ ہمارے ہاں آ گیا ہے، اور نہ روحانیات ہے، علم ہے پورا کا پورا، اور اس میں آپ کو بڑا سکون ملے گا، بلکہ اس کے کچھ مذہبی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو اگر سر درد کی تکلیف رہتی ہو، وہ ایک ڈسپرین کی گولی کھا لے تو نماز بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس سے تو مذہبی فائدہ بھی حاصل ہوگا، تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مذہب اپنی ذات میں بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے، اس میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ میں تو بارہا سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اب تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، پہلے پڑھنے میں لوگوں کو کچھ مسئلے ہوتے تھے، اب اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اچھے سے اچھے تراجم دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ خود میرے ترجمہ قرآن کو 3 لوگوں نے پورا پڑھ دیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو ہفتوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے تقسیم بھی کر دیا ہے۔ تو آپ اللہ کی کتاب کو ایک بار ضرور سن لیں، پوری کتاب کو بغیر کسی تفسیر کے سادہ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد ان سوالوں کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔